جی میں ندیم خان بول رہا ہوں، اینکر ندیم خان، واٹس ایپ نیوز چینل پاک سے دنیا میں اینکر۔ آپ کو نمبر کس نے دیا میرا؟ محبوب اپنے انہوں نے، محفوظ بھائی نے۔ محفوظ بھائی نے؟ جی جی۔ کس اعتبار سے دیا؟ نہیں وہ گفتگو ہوتی رہتی ہے نا، تو جامع میں مسائل میں گفتگو ہوتی ہے، تو ہم ایسے ہی گفتگو کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس لیے۔ اچھا، تو گریجویشن ہے، کچھ پڑھے لکھے ہیں ایسے؟ ہاں پڑھے لکھے تو ہیں الحمدللہ۔ یعنی اسلامک میں ابھی پڑھ رہے ہیں، اور ابھی طالب علم ہی ہم پڑھ ہی رہے ہیں ابھی بھی۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیے ہوئے ہیں اسلامک کے اعتبار سے۔ نہیں ابھی کوئی سند نہیں ملی۔ نہیں پھر بھی تو کچھ تو ہوگا۔ نہیں شوق ہے نا، اخلاص ہے، شوق ہے، جذبہ ہے۔ آپ وہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا اسلامک میں جیسے کچھ گریجویشن ہوتی ہے، یعنی نہیں ایسا کوئی، ایسا مدرسے پہ جا کے فارغ ہو کے نہیں آئے ہیں کہیں سے۔ اور پھر کیسے؟ ایسے کہیں بالکل مدرسے گئے نہیں؟ نہیں بھی مدرسہ نہیں گئے؟ نہیں جیسے اسکول وغیرہ میں پڑھائی ہوتی ہے؟ ہاں اسکول تو جاتے ہیں، مدرسے جب گئی نہیں، عمر ہو گئی تو کیسے جائے گا آدمی؟ وہ تو سب بچپنے کی عمریں ہوتی ہے نا، بچپن میں مدرسے میں ایڈمیشن گئے تھے تو چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں ایڈمیشن لیے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن عالم فاضل کی سند لینے کے لیے جا کر مستقل طور پہ جانا تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا ابھی بھی ہم پڑھ ہی رہے الحمدللہ شیخ لوگوں کے پاس۔ ہاں تو اپنی بات ادھوری رہ گئی تھی نا شیخ وہاں تک۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کم سے کم کچھ جیسے مولوی، عالم فاضل، مفتی، یہ کچھ ڈگری ہے آپ کے پاس؟ نہیں اس سے اگر ہو نہیں ہو اس سے مطلب کیا ہے آپ کو بات کرنے میں؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھو مثال کے طور پر ہم دنیاوی اعتبار سے کریں کہ ایک تو ہائی اسکول انٹر وغیرہ ہو، ایک بی اے ہو، ایم ہو، ماسٹر وغیرہ، تو کون زیادہ نالج والا ہوگا، یہ یا وہ؟ ارے یہاں نالج سے کچھ نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نالج نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہاری عمل کتاب و سنت کے مطابق کتنا تھا۔ ایسا نالج کیا ہو کہ آدمی کتاب و سنت کے خلاف عمل کرے، ایسا نالج کام آئے گا؟ ایسا تو بھی شیطان بھی بڑا علم والا تھا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوگا؟ نہیں وہ یہ پتہ ہی ایسے چلے گا نا، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہی تو ہے نا نالج۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر آپ نے کچھ میں صحیح حدیث پیش کروں گا، آپ صحیح حدیث پیش کریں، بات ختم۔ بات وہ نہیں ہے جی، تو پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو سب علماء نے کر کے گئے نا، بڑے بڑے محدثین، ائمہ، تفاسیر سب لکھ کر گئے، آپ کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سب پڑھنا ہے دلائل کے طور پر۔ تو میں بھی اب آپ کے قرآن جمع کرنے بیٹھ جائیں گے کہ اپنے ہاتھ سے؟ وہ صحابہ کر کے چلے گئے نا قرآن جمع کر کے، کیا آپ بیٹھ جائیں گے قرآن جمع کرنے؟ یار میرے بھائی سنو، جو علماء محدثین وغیرہ ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، تو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ علم سے نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح سے نہیں، نالج نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا دیکھے گا؟ ایک منٹ، ایک سیکنڈ بس، ایک سیکنڈ۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا دیکھے گا؟ نالج نہیں دیکھے گا؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں بولیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ہاں تو برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بے علم والے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جب جو علم والا ہو اور ایک بغیر علم والا ہو تو بات کس کی مانی جائے گی؟ یہ اصول آپ نے کیسے طے کر لیا کہ یہ علم والا یہ بغیر علم والا؟ کیوں یہ اصول آپ طے کیسے کریں گے؟ کیسے طے کریں گے؟ میں بول دوں گا آپ بغیر علم والے یار، کیوں نہیں کہ طے کر دیں گے؟ ہاں تو بتائیے، قرآن و حدیث کی نالج رکھے گا تو ماشاء اللہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں، تو پھر علماء محدثین وغیرہ جو یہ جن کو اساتذہ رہے ہیں، جن کے ٹیچر رہے ہیں، انہوں نے ٹیچروں سے علم دین نالج حاصل کری، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے اوپر اعتراض ہے بغیر پڑھے لکھے، تو وہ بغیر پڑھے لکھے کی کیٹیگری مانگے؟ ارے نہیں، اس میں ہم کو کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ تو آپ میرے سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ پڑھے لکھے، جب دنیاوی اعتبار سے جیسے دنیا میں اسکول میں رہ کر کے جو نالج رکھتا ہے،
وہ پڑھتا ہے, ٹیچر کے دوارا پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ چاہتا تو وہ خود ڈائریکٹلی اس کتاب کو پڑھ سکتا تھا, مگر وہ ثابت نہیں ہوگا نا. بچہ تو اپنے ماں باپ سے بھی پڑھ کر سیکھتا ہے, تو کیا سند مل جاتی ہے بچے کو, اور آپ بول دو گے بچے نے کچھ پڑھا سیکھا نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر حدیث کو تمہیں کسی نے بتا دیا موضوع ہے صحیح سب, تو اسی کو ایکسپٹ کر ہاں لیں تو گے. سیدھی بات ہے, صحیح بخاری ہے نا, صحیح مسلم ہے نا, اس سے اچھی کتاب ہے دنیا میں کوئی؟ صحیح بخاری بخاری اور مسلم سے نہیں, ہمیں ارے بھائی جب آپ ادھر جا کیوں رہے, آپ کو چاہیے صحیح حدیث تو بخاری مسلم ہے, تراویح کی 8 رکعت والی حدیث بخاری میں ہے, پھر آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی تو حدیث ہے نا. نہیں تو مطلب آپ کو قرآن حدیث بخاری کافی نہیں ہے کیا؟ ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے, مگر بخاری ہے. قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب بخاری ہے نا آپ کی نظر میں؟ میرے نزدیک جتنے بھی علماء محدثین ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں, جتنے بھی علم والے طبقے ہیں, ان کے نزدیک قرآن و حدیث کافی ہے. ارے بھائی میں جو بات بول رہا ہوں کہ قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب کون سی ہے, کون سے علماء محدثین کی ہے بتائیے. میں اچھی یا غیر اچھی کی بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں اچھی یا غیر اچھی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ عالم ہیں؟ اگر آپ ایسی ادھوری بات کریں گے تو آپ کے تو مفتی ہونے پہ سوال کھڑے ہو جائیں گے. آپ سے زیادہ علم تو پھر میرے کو ہو گیا کہ بخاری قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب ہے, پھر مسلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نبی کی ہر حدیث کو صحیح بتاتا ہوں, اور نبی ہر حدیث کو صحیح بتاتے ہیں. یہ تو کوئی اس میں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی سنیں نا, ابھی تو آپ نے پچھلی گفتگو میں جھوٹی حدیث کو صحیح بتا دیا تھا, نعوذ باللہ. جھوٹی حدیث وہ موضوع حدیث ہے, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. موضوع من گھڑت حدیث ہے. کیا من گھڑت کہاں سے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک صحیح ہے وہ؟ میرے نزدیک میں یہ نہیں کہہ رہا, میرے نزدیک چلیے وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں قابل اعتبار نہیں. دیکھیے اس حدیث میں یہ جملہ ہے, وہ حدیث میں جملہ ہے کہ ایک صحابہ کی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے, ہے نا. تو میں نے حضرت معاویہ کی پیروی کی, اور حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیے تھے, میں نے امیر المومنین مان لیا. آپ بھی مان لو. میں اس کی طرف نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہے؟ ابھی تو حدیث آپ نے بیان کی, تو حدیث پہ عمل نہیں ابھی آپ کا. میرے بھائی جب پہلی بات تو آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کسی پڑھے لکھے سے ایسی بات کرنا. میں نے آپ کے ساتھ کون سی بدتمیزی کیا؟ یہ جو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ تم امر والے ہو. بتاؤ, امر والے تو امیر المومنین یزید ہے نا. بس وہی ہے, اور کوئی امر والا نہ. وہ بھی نہیں, میں نے کہا بولا کہ وہ اکیلے وہی ہیں, وہ بھی ہیں. یہی تو آپ ان کو اولی الامر منکم مان کیوں نہیں رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں تبھی تو اللہ رب العزت نے ٹھیک فرمایا کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ کا آپ بے علم ہو گئے, آپ نے اپنی حدیث بیان کی اور اس کے مطابق عمل نہیں بتا رہے, مطلب آپ علم والے نہیں. ارے وہ حدیث چلو, وہ تو میں نے بتایا کہ جیسے صحابہ کو, جب صحابہ نے نبی کو فالو کیا, کہ وہ صحابہ کو اگر ہم فالو کریں گے تو وہ غلط ٹھہریں گے. اس وجہ سے آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے, آپ کو کون بتائے گا؟ آپ خود تحقیق کر لو گے؟ ہم خود تحقیق کریں گے. ماشاء اللہ آپ کا اتنا علم ہے. اور کیا, تبھی تو ہم بتا رہے ہیں, تبھی تو ہم دلائل دے رہے ہیں. قرآن پاک سے پہلے کیا قرآن پاک ہے, قرآن پاک سے دلائل لو. قرآن پاک ہے تو مجھے 20 رکعت تراویح کی کوئی مرفوع حدیث دے دیجیے صحیح ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو, ہمارے نزدیک قرآن کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش میں ایک تو ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے سبجیکٹ, ایک ہوتا ہے ہسٹری. تو ہر علم میں 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک گرامر کے اعتبار سے. مفتی صاحب اپنی بات یہاں پر یہ نہیں چل رہی ہے کہ آپ کتنے باصلاحیت ہو, میں کتنا باصلاحیت ہوں. ہماری بات جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے, آپ کا جو عمل ہے, اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے, اور میرا جو مذہب ہے, میرا جو عمل ہے, اس پر میرے پاس دلیل کیا ہے. اس پر صلاحیت مت بتائیے. میری بات میری بھی تو یہی ہے کہ دلیل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے پر دلیل نہ ہو. تو 20 رکعت تراویح کی مرفوع حدیث دے دیجیے صحیح ہو. علیکم سنتی بسنتی و خلفاء راشدین, یہ حدیث ہے. تو دے دیجیے نا مجھے 20 رکعت تراویح کی مرفوع حدیث دے دیجیے. ایک حدیث ہے دیکھو ابن عباس کی, جس کو روایت کیا ہے ابن شیبہ نے. ہاں کیا الفاظ ہیں؟ بولیے پڑھی حدیث.
20 रकत की। हाँ पढ़ी ना, हदीस तो पढ़ी हो। और दूसरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ नहीं वो हदीस पढ़ी आप, आपने फिर धोखा दिया हदीस का नाम लेके। इब्ने अब्बास का नाम लेके आपने जो हदीस बोले हैं वो हदीस पढ़ दीजिए, हदीस का नाम लेके आपने फिर धोखा दिया, ये गलत बात है। गलत बात, हदीस पढ़ी हो। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मगर मैं तुमको पढ़ा दे देता हूँ। एक किताब है, मैं आपको बताता हूँ कि वो हदीस में वो पहली बात तो हदीस सही नहीं है, पहली बात वो हदीस सही नहीं है, वो ज़ईफ हदीस है। दूसरी बात उस हदीस में बगैर जमात का है, ये बगैर जमात के पढ़िए। यानी आपके यहाँ तहज्जुद की नमाज भी 20 रकात हो गई, फिर 8 नहीं। मेरे भाई आप लोगों में यही तो एक कम इल्मी होती है कि इन वालों से बहस करते हो तुम लोग। ये कम इल्मी नहीं है, इन वालों से बहस करना कम इल्मी की दलील नहीं होती। हर हदीस में हदीस हमारे नजदीक क्या होती है, कुरान और सुन्नत और खुलफाए राशिदीन यानी सहाबा किराम का अमल, ताबीईन किराम का अमल, ठीक है। और इल्म फिक्र जो जिसको हम कहते हैं, हमारे माफत क्या है, कुरान सुन्नत और इजमा उम्मत, ठीक है। पहले अभी आपने जो हदीस का नाम लेके इतने सहाबा से साबित हो, ठीक है, वह दलील हमारे लिए काफी होती है। तो मसला तो ये है ना कि वो ना नबी से साबित है ना सहाबी से साबित है, दोनों नबी से साबित किया। अरे वो जो हनफी उलमाओं ने खुद कहा है कि वो मौजू मनगढ़ंत सही रिवायत है, और उसमें तो बगैर जमात का है कि बगैर जमात के 20 पढ़ते थे। अगर आप बगैर जमात के 20 पढ़ते हैं तो आपका तहज्जुद 20 रकात हो गई, फिर आपका तरावी जमात से होती है, बगैर जमात से नहीं होती। अरे मेरे भाई लोगों में यही तो है, देखो। यानी आप लोग गलत साबित हो जाते हो तो आप दूसरों पे फतवे क्यों लगाते हो कि तुम गलत हो? गलत तो आप लोग लगाते हो, गलत हो। पहले आपको ये समझना चाहिए कि तारीफ सुन्नत किसे कहते हैं। हाँ सुन्नत तो मालूम है, जो हदीस की तारीफ है वही सुन्नत की तारीफ है। लोग सिर्फ बुखारी और मुस्लिम के रट लगाए जाते हैं। हाँ तो अहले सुन्नत तो बुखारी और मुस्लिम की रट लगाते हैं। इमाम बुखारी की आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सब पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ किनके शागिर्द में और किस सन में पैदा हुए, बताओ। 196 हिजरी में पैदा हुए, और उनके बहुत सारे उस्ताद हैं, एक दो नहीं है। इमाम इब्ने शैबा है, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक है, बड़े बहुत सारे हैं। इमाम इब्ने शैबा है, ठीक है। इमाम हम्बल है। तो जब इनके शागिर्द हैं तो इनकी बात को तो मानना पड़ेगा तुम्हें, या नहीं मानोगे? क्या आप बिलावल की गुफ्तगू कर रहे हैं? इमाम बुखारी ने कभी ये कहा कि मेरी, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने कभी ये कहा कि मेरी किताबों के अलावा कोई हदीस की सही किताब न होगी? नहीं तो हमने कब बोल दिए? आप ही लोग लगाए ना कि बुखारी और मुस्लिम में, सबसे अच्छी मुस्लिम की बात नहीं होती, सही हदीस की बात होती है। आप देखते तो पता चल रहा है आप इल्म वाले नहीं है। मौजू नहीं हो ये जो गुफ्तगू मौजू कहते हैं, मौजू उस हदीस को कहते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो मन घड़त कहलाती है। उसके अलावा सब सही जो भी हदीस होगी उस पर अमल अगर किसी ने किया है, सहाबा ने किया है या ताबीन ने किया है कि अहले इल्म ने किया है, तो हमारे लिए दलील है काफी। आप ये बेजा गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए? मेरे भाई आप क्यों बता रहे हैं आपने सलाहियत? आप में कोई सलाहियत नहीं है। देखिए हजरत इब्न अब्बास की रिवायत नकल करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्री वल हदीस। ये मुसन्निफ इब्न शैबा ने जिल्द नंबर 2 394 की हदीस है। 20 रकत की, वो बगैर जमात की। इशरीना कहते हैं, इशरून कहते हैं 10 को, और इशरीना या 20 आ जाता है। वो बगैर जमात की है। बगैर, यही तो तुम लोगों की कमअक्ली होती है। पहली बात वो बगैर जमात की है, दूसरी बात वो ज़ईफ़ हदीस है। बात जमात की नहीं, शराबी की बात की हो रही है। जमात की हो या गैर जमात की, हमारे लिए क्या, मैंने तुमसे क्या, हमारे लिए सुन्नत, कुरान और हदीस और सहाबा का और अहले इल्म का ही दलील और हुज्जत होता है। भाई इस पर इजमा है हनफी उलमा का भी, 20 रकात की जितनी हदीस है सब ज़ईफ़ है। आप कहाँ से पेश कर दे रहे हैं? इजमा की मुखालिफत कर रहे हैं आप, कैसे इल्म वाले हैं? अरे तुमने ज़ईफ़ की हदीस, तुम्हें तारीख मालूम है?
ہر کسی کو میں لوگوں کو ارے بھائی پہلی چیز تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں جب آپ کے حنفی علماء نے خود کہا ہے ہوتے تو بحث ہی نہیں کرتے. یہ 20 رکعت کی جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہے. آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں زبردستی اجماع کا انکار کر رہے ہیں؟ اجماع کا انکار اللہ میرے بھائی جبھی تو کہتے ہیں اللہ آپ کو نہیں معلوم شاید آپ کو نہیں معلوم بڑے بڑے محدثین نے سنیے بڑے بڑے محدثین نے جب 20 رکعت کی حدیث کو ضعیف کہا ہے تو کس شرط پر کہا ہے معلوم ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ کی حدیث کے خلاف ہے بخاری کی حدیث. کئی کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر عمل نہیں کرو گے؟ ارے بھائی میں آپ کو کیا محدثین کا اصول بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو روایت پیش کی ہے نا اس کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ حضرت عائشہ کی حدیث کے خلاف ہے. مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جتنے بھی فقہ حنفی والے اگر کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں نا تو آپ اس کو موضوع من گھڑت اور ضعیف ہی کہلا دیتے ہو. آپ کی بدنصیبی ہے آپ کے حصے میں وہی آتی ہے. تمہارے ذہن و مائنڈ میں پہلے سے ہی یہ بٹھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کا لوگوں کا کیا ہے بغیر پڑھے لکھوں سے بحث کرنے کا موضوع ہوتا ہے. آپ نے خود ہی ایک اصول طے کر لیا اور خود ہی آپ بولے جا رہے ہیں. آپ ایسی حدیث کیوں پیش کرتے ہیں جسے خود آپ کے حنفی علماء نے ضعیف کہا ہے؟ پہلے جب امام بخاری نے کبھی کسی ان سے امام بخاری کے جو استاد ہیں یا امام بخاری نے یہ کہا کہ میری حدیث کے علاوہ ارے امام بخاری نے 8 رکعت کی حدیث لا کے ثابت کیا نا کہ 20 صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے عمل اتنے صحابہ نے کیا اس حدیث کو کیا دکھا کہیں کیا کیا؟ ارے میں یہ نہیں کیا ہوں امام بخاری نے یا امام مسلم نے یہ فرمایا ہے لکھا ہے کہ اتنے صحابی نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے اتنے صحابہ نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے. اور میں تمہیں حدیث پیش کرتا ہوں کہ تم جب ہمارے لیے دلیل حجت نبی کی حدیث ہو یا صحابہ سے کوئی ثابت ہو ہمارے لیے وہی کافی ہے. ارے بھائی آپ جو بات کر رہے ہو مفتی صاحب اس بات میں کوئی دم نہیں ہے. آپ اپنے عمل پر دلیل دیجیے. آپ جو دلیل دے رہے ہو ثابت نہیں ہے. میں بتا تو رہا ہوں دلیل ہے تو یہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین میری سنت بھی تم پر ضروری ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ضروری ہے تم پر. ٹھیک ہے نا جب خلفاء راشدین نے 8 رکعت کا حکم دیا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ 8 رکعت تو کہاں دیا ہے؟ موطا امام مالک میں حضرت عمر کی حدیث 8 رکعت. اور اس کے علاوہ ارے اس کے علاوہ کیا خلفاء راشدین کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ علیکم بسنتی بھول جا رہے ہیں آپ اصول. موطا کی حدیث ہے حضرت عمر نے حکم دیا اور وہ مدنی سند ہے. دیکھیے اس میں سند جو ہے نا وہ سند میں مدنی ہے سب مدنی عالم ہے. اور آپ 20 رکعت والی وہ لے رہے ہو جس میں 3 یزید نام کے راوی ہے جو ضعیف ہے. کیوں کرتے آپ یہ عزیز سے آپ کو اتنی محبت ہے؟ تو آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے کہ بڑے دنوں سے بحث کرنا بس یہی ہے ضعیف موضوع ضعیف یہی کہہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندو میں تو علیکم بسنتی پیش کر رہا ہوں خلفاء راشدین کی سنت پیش کر رہا ہوں نبی کی سنت پیش کر رہا ہوں محدثین سے پیش کر رہا ہوں پھر بھی آپ مان نہیں رہے آپ نہیں چلائے جا رہے ہیں. آپ اہل علم نہیں ہیں. میں کیا اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سیدھی بات ہے اپنی طرف سے کرنا. جب آپ کے علماء نے خود کہا ہے کہ ضعیف حدیث ہے پھر بھی آپ پیش کیے جا رہے تھے آپ اپنی طرف سے پیش کرتا نا. آپ کو علم تھوڑی ہے. آپ علم فقہ کے جو اصول ہیں ان کو پڑھیے علم حدیث کے اصول پڑھیے بحث کرنے کی. پہلے آپ یہ بتائیے کہ حنفی علماء نے کب کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے سب کہا کہ ضعیف ہے اجماع اس پہ. آپ کو یہی تو معلوم نہیں؟ ارے معلوم ہے تبھی تو بول رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم کہ مولانا علم کیا یہی تو آپ لوگوں کے یہی کام ہوتا ہے تنقید کرنا بڑے لوگوں کا. دیکھیے آپ کا مسئلہ غلط ثابت ہو رہا ہے. تو امام بخاری نے کبھی ان جو بڑے بڑے عالم دین یہ گزرے امام اعظم امام شافعی امام حنبل وغیرہ یہ ان کو کبھی غلط ٹھہرایا کوئی قول ایسا ملتا تھا؟ ہاں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مرجیہ فرقے سے تھے. کیا امام ابو حنیفہ مرجیہ فرقے سے تھے. ان کی رائے بات لینے میں سب نے خاموشی اختیار کی. میں اتفاق کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بات نہیں لی جائے گی. اس لیے امام ابو حنیفہ کی کوئی حدیث نہیں ملتی. کوئی کہاں سے ثابت ہے کون سا قول دکھاؤ؟ تاریخ الکبیر امام بخاری کی اسماء و رجال کی سب سے پہلی کتاب جلد 4 میں دیکھیے جس میں 13,000 راویوں کے حال بیان کیے آپ نے. حدیث کے جو راوی ہے نا ان کے حال بیان کیے کون سا راوی صحیح ہے کون سا ضعیف ہے. میرے بھائی سنو امام بخاری کے جو استاد ہیں
ٹھیک ہے جن کو تم بتا رہے ہو، تو پھر یہ پہلے کے ہیں امام اعظم پہلے کے ہیں؟ میں نے کب بولا کہ وہ بات کے ہیں؟ وہ پہلے کے ہیں، لیکن وہ مرجئہ فرقے سے تھے، امام بخاری نے کہا. تو مرجئہ فرقے سے؟ ہاں تو پھر مرجئہ فرقے سے تھے پھر بھی انہیں لوگوں نے یعنی انہیں لوگوں نے درس بخاری پہ تو وہ لوگوں کی غلطی ہے نا، ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ لوگ ہو جانے نا، ان کا عمل اللہ ان سے پوچھے گا، ہم سے تھوڑی پوچھے گا. ہم تو محدثین کا آپ نے پوچھا امام بخاری نے کہا ہے تو میں نے جواب دیا. امام بخاری نے یہ کام مرجئہ فرقے سے دیں؟ ہاں. ارے بھائی بس چھوڑ دو، میں نے تو پہلی بار. ارے تاریخ بھائی آپ نے نہیں پڑھا، آپ علم والے تھوڑی ہیں. ابھی آپ نے کہا تھا نا علم والے اور بغیر علم والے میں فرق ہوتا ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں تاریخ الکبیر امام بخاری کی اسماء و رجال کی کتاب ہے، پہلی کتاب، سب سے اچھی کتاب، جس کے لکھنے کے بعد ان کے استاد نے خلیفہ کے سامنے کہا کہ میں آپ کو جادو بتاؤں. اس نے کہا بتائیے، تو اسماء و رجال کی تاریخ الکبیر نکال کے بتائی کہ دیکھو یہ جادو آج کے دور میں. 13,000 راویوں کے حال بیان کیا آپ نے اس میں امام حنیفہ کو مرجئہ فرقے سے کہا ہے. آپ کے سوال کا میں نے جواب دیا ہوں، آپ کو ماننا چاہیے، آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے اس بارے میں. آپ ایک مخصوص ایک مسلک کی علم حاصل کر کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پورا علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ یہ تو قرآن و حدیث بہت زیادہ وہ ہے گہرائی کی چیزیں. جی تو مسئلہ حل ہوا نا آپ کا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ہے کہ ایک پڑھے لکھے پر تنقید کرنا. بھائی آپ کے سوال کا میں نے جواب دیا کہ امام بخاری نے کہا ہے، میں نے بتا دیا. تم لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، یعنی سوال پر آپ یہ کام آپ خود کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا ہم جواب دے رہے تو آپ الٹا ہمیں تنقید کر رہے ہو اور خود ہمیں بول رہے ہو کہ تم تنقید کرتے ہو. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کر دی ہے اور حدیث پیش کر دی ہے. میں نے پہلے اپنا مدعا ثابت کر دیا کہ ہمیں قرآن سے اگر کوئی بات مل جاتی تو ہم اس کو ہمارے لیے دلیل وہی. نہیں، پہلی ایک چیز بتائیے کہ جب آپ نے سوال کیے کہ امام بخاری نے کہا ہے اور میں نے بتایا ہوں تو پھر آپ ہمیں تنقید کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ وہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ یہ دیکھو کہ ترمذی ہے نا، اس میں آپ پڑھو کہ کتنے صحابہ کا کون سا عمل رہا ہے. امام ترمذی نے تو مرجئہ جہمیہ فرقے والوں کو کافر تک کہہ دیا. امام ترمذی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یا مثال کے طور پر امام ترمذی ہے نا، امام ترمذی نے جو حدیث بیان کی ہے تو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اتنے صحابہ نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا، اتنے صحابہ نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا، اہل علم نے، اہل محدثین نے اس حدیث پر عمل کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس میں پتا چلے گا نا کہ تو آپ دوسروں آپ ہر کسی کو غلط ٹھہرا دو تو ایسے تو پوری دنیا ہی غلط ہو گئی. تو ایک بھائی سنیں نا، امام ترمذی نے کم عقلی کی بات ہے. نہیں مفتی صاحب، اب پھر سے علم حاصل کریے. امام ترمذی نے رفع الدین ترک والی حدیث لائی ہے تو اس سے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. ترمذی کا آپ مطالعہ کریں. ہاں میں مطالعہ کر کے تبھی تو سکھا رہا ہوں آپ کو. عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے نا، آپ جسے ترک رفع الدین کے لیے پیش کرتے ہو، وہ حدیث سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام حنیفہ کے شاگرد. رائے کا ہے اس میں، حدیث میں نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے اور آپ لوگ اٹھا کے پیش کیا تو ترک رفع الدین ترک رفع الدین ترک. تو نہ امام ترمذی کی مان رہے ہو نہ امام حنیفہ کے شاگرد کی مان رہے ہو. تو آپ اپنے خواب و خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کس کی مانتے ہو آپ لوگ. نہیں بھائی، میرے بھائی آپ دیکھو کتاب ہے، میں دیکھتا ہوں المستدرک علی الصحیحین ہے، اس کا آپ مطالعہ کرو. اور ہے صحابی بخاری، ثابت نہیں ہوگا نا آپ کا جو مطلب سے ثابت نہیں ہو رہا نا. داؤد ہے، اگر کوئی بھی حدیث مل جاتی ہے موضوع کے علاوہ، میں نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا ہمارا مدعا کیا، ہمارا مدعا ہے صرف موضوع کے علاوہ کوئی بھی حدیث ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگی. موضوع ہوگی یعنی موضوع ہوگی تو ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. جتنوں کے آپ نام لے رہے ہو نا، سنیں نا، جتنوں کے آپ نام لے رہے ہو سب اہل حدیث ہے اور آپ اہل حدیث کو تو گمراہ مانتے ہو. اہل حدیث کہاں مان لو تم؟ اہل حدیث اوریجنل اہل حدیث ہوتے تو بات اہل حدیث یعنی ان لوگوں کو یہی نہیں. اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق کیسے ہوتا ہے؟
رٹ نہیں لگاتے ہیں بخاری اور مسلم میرے بھائی. پہلے حدیث تو بخاری اور مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، یہ اوریجنل ہونے کی دلیل ہے. کے علاوہ کوئی بھی حدیث ہو موضوع نہیں ہونی چاہیے. آگے سمجھے نا، موضوع نہیں ہونی چاہیے، موضوع کے علاوہ کوئی سی بھی حدیث ہو. چلیے آپ کسی ٹاپک پہ اچھا سا علم حاصل کیجیے، پھر اپن گفتگو کرتے ہیں. طریقے کے لیے آپ کوئی بھی ٹاپک پہ اچھا سا علم حاصل کیجیے، پھر اپن گفتگو کرتے ہیں. کافی لمبی بات ہو گئی، میرے کو دوسرا کام بھی ہے. مجھے تم نے ڈسٹرب کر پھر کام ہے.